بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 88 سے 96 تک کریں گے۔ تو آیت نمبر 87 پہ ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا، یہ مگر آیت نمبر 88 اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 88 سے۔ تنویر صاحب آپ کرائیں گے؟ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینذرون۔ ولا ہم ضرور لفظی ترجمہ کر لیں۔ لفظی ترجمہ بتا دوں۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہیں ہم وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ اب آیات کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں ان کا۔ ایک منٹ یہ اس کو دیکھ لیں، یہ یخفف جو فعل اس میں آیا ہے کس باب سے ہے؟ یہ سر بتا دوں گا میں۔ نہیں ابھی ترجمہ کر رہے ہیں نا، اسی میں کر لیں، ترکیب میں پھر آگے کر لیں گے نا۔ تو خففا یخفف تخفیف، تو یہاں پہ لا یخفف آیا ہے، وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ چلیں اب آتے ہیں۔ اب ترکیب دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ خالدین اس میں فاعل، خالدون جمع مذکر سالم کی منصوب یا مجرور فارم ہے، اور خالدون اس میں فاعل جو ہے یہ باب نصر، باب نون، خلد یخلد خلود ان سے محفوظ ہے، اور فی یا جار مجرور، اس میں فی حرف جر ہے، ہا ضمیر منصوب متصل، ہا ضمیر مجرور متصل جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی ہے، تو یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا خالدینہ کے۔ خالدینہ یہاں پر جو ہے محلاً منصوب ہے، کیونکہ اسی کا جو تسلسل ہے پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ پیچھے جو آیت ہے جس میں علیہم کی جو ضمیر ہے ہم، یہ اس کا حال بتا رہی ہے۔ ٹھیک، ہم جو ضمیر ہے جی علیہ کے اندر ہم کی جو ضمیر ہے ٹھیک مجرور متصل اس کا حال بتا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب الحال ہو گئی ضمیر۔ ٹھیک، یہ لا جو ہے، لائے جو ہے حرف نہیں ہے، یخفف فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ ایک منٹ، یہ جو فی ہا میں جو ضمیر ہا والی آئی ہے اس کو بھی یہ بتا دیں۔ مجرور متصل واحد مذکر واحد مؤنث غائب کی ہے، یہ مجرور ہے۔ ہا جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر کیوں آئی ہے اور کس پہ لوٹ رہی ہے؟ یہ جا یہ سر وہ پہلے تو مؤنث کیوں آئی ہے یہ دیکھیں بتاتا ہوں۔ سر دو اس کے اندر ہیں، ابھی ہم بات کر لیں گے اس کی۔ ایک جو علماء کا وہ ہے کہ پیچھے جو خالدینہ فی اس میں لعنتن والا جو آیا ہے نا، ہاں تو لعنت کیونکہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ اس لیے ہا یہاں پہ مؤنث آئی ہے، اور کچھ علماء کا قول اس میں یہ ہے کہ یہ ہا کی ضمیر جہنم کے لیے آئی ہے کہ وہ بھی مؤنث ہے، مگر پچھلی آیت کو اگر آپ دیکھیں تو لفظاً کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جہنم والی، مگر obvious سی بات ہے کہ جو لعنت میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہنا ہے انہوں نے، تو وہ جہنم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے دونوں صورتیں جو ہے نا اس کی وہ ٹھیک ہیں کہ اس ضمیر کو اگر ہم لوٹائیں لعنتن کی طرف وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس ضمیر کو لوٹائیں اگر ہم جہنم کی طرف تو بھی ٹھیک ہے، اور علماء کے دونوں قول موجود ہیں اس پہ۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں۔ لا حرف نفی ہے، یخفف فعل مضارع جمع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ مقابل تفعیل سے ہے۔ اب فا اس کا مادہ ہے، اب ففا یخفف تخفیفا، اور یہ سب مجہول نظر آ رہا ہے۔ اس کا جو آگے نائب الفاعل ہے العذاب کی شکل نظر آ رہا ہے جو مرفوع ہے،
جی ان ہم جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا یہ خفف و فعل سے. اس طرح یہ خفف و فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی محلاً منصوب ہوگا، اور یہ خالدینہ کے جو اس میں فاعل ہے اس کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہم ہے اس کا حال بیان کر رہا ٹھیک. ہے. واو آگے عاطفہ ہے. اس کو حال ثانی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. حال ثانی. واو آگے حال عاطفہ. پہلے بھی تو وہ حال بنایا تھا. جی یعنی خالدینہ کو بھی ہم نے کہا تھا کہ حال ہے. جی خالدینہ بھی حال ہے سر. وہ جی صاحب تو حال اس لیے میں نے حال ثانی کہہ دیا. ٹھیک. اور واو عاطفہ ہے. لا جو نفی والا ہے تو ہم ینظرون یہ جو ہے نا جملہ اس میں ہے، اس میں ہم کی ضمیر جو ہے مبتدا ہے، اور ینظرون جو ہے یہ معلن مرفوع ہوگا، اور یہ فعل مضارع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مجہول ہے. اس میں واو ضمیر مرفوع صرف جو ہے اس کا نائب الفاعل. فعل مضارع تو مرفوع ہے نا، جملے کو پھر ہم کہیں گے ٹھیک. معلن یہ جملہ سارا کا سارا جو ہے مرفوع خبر ہو جائے گا ہم مبتدا کی. اس طرح ہم مبتدا اپنی خبر ینظرون سے مل کر معلن مرفوع ہوگا یہ، لیکن جب یہ پیچھے عطف ہو جائے گا یا خفف ہو گئے تو یہ بھی حال بن جائے گا معلن منصوب. خالدینہ فی یہاں کے اندر جو اس میں فائل کی ضمیر ہے ہم اس کا. یہ پورا جملہ جو ہے مبتدا اور خبر مل کر کے یہ کیا بن رہا ہے؟ حال بن جائے یہ معطوف ہو جائیں گے، عطف ہو جائیں گے. معطوف ہوگا کس کے اوپر؟ یا خفف ہو گئے. لا. ہاں یہ جو جملہ ہے لا جملہ یخفف عنہم وہ جملے کا العذاب، ہو جائے گا. اس کے اوپر. ہاں جی. وہ آلریڈی اس پہ خالدینہ پہ، اور خالدینہ آلریڈی اس جی پیچھے ہے، تو سارے کے سارا جی جو علیہم کی ضمیر ہے اس کے مطلب حال اس کا. جزاکم اللہ خیرہ. ایک آیت ہم نے کر لی ہے، جس طرح ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک آیت کر کے اور پھر بریک کریں گے نماز کی مغرب کی، اور پھر یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے پہلے ہم نے آیت نمبر 88 کر لی تھی. اب ہم آیت نمبر 88 کریں گے. طاہر صاحب آپ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ لفظی ترجمہ کر لیں پہلے. اللہ سوائے اس کے، الذین وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلك بعد اس کے، واصلحوا اور ان سب نے اصلاح کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. ترکیب اللہ کر لیں. جی ترکیب سے اس کی اللہ جو ہے حرفن ترکیب اس طرح ہے کہ اللہ حرف و استثناء ہے، الذین اس میں موصول جمع، تابو فعل ماضی جمع ہے، تاب یتوبو اور باب نصر سے من. نہیں ایک منٹ. الذینہ جو ہے وہ اس میں اس کا اعراب بتائیں. الذینہ کا اس میں موصول ہے سر. اسم موصول تو ہے، سر اعراب کیا ہوگا اس کا؟ اللہ آپ نے کہا حرف استثناء استثناء ہے، سر. تو اس کے ساتھ پھر مستثنیٰ آئے گا. استثناء میں وہ تو پیچھے مستثنیٰ تو پہلے سامنے نظر آ رہے ہیں نا. معلن منصوب ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں ہم. معلن منصوب ہوگا. کیوں معلن کیوں منصوب ہوگا؟ معلن جو منصوب ہوگا. منصوب نہیں ہے. مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے نہیں اس سے پہلے الذینہ جو ہے نا وہ مبنی ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس لیے معلن منصوب معلن نہیں ہے نا. اب آگے چلیں. تابو کیا ہے؟ تعاون سر فعل ماضی جمع. جی ٹھیک ہے. جملے میں کیا آ رہی ہے؟ جملے میں اس کا صلہ
صلۃ الموصول، صلۃ الموصول آ رہا ہے. صلۃ الموصول. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. من بعد جو ہے جار مجرور ہے سر. بعد جو ہے یہ ظرف بھی ہے. بعد ذالک یہ من بعد یہ جو جار مجرور جوڑی یہ متعلق تابو متعلق فعل تابو فعل کے. تابو کے. ٹھیک ہے. ذالک اس میں اشارہ بعید کا سر. جی. وَأَصْلَحُوا نہیں، یہ بعد تو آپ نے کہا واؤ کہ جو ہے واؤ عاطفہ. نہیں نہیں پہلے ابھی پیچھے چیزیں ہوتی ہیں. بعد آپ نے بتایا کیا ہے؟ ظرف ہے سر. ظرف ہے. اور بعد ذالک یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاف 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 ہے نا. تو مضاف. اب مضاف الیہ آپ نے بتانا ہے نا. جی جی. ذالک بعد ذالک جو ہے مضاف ہاں. الیہ ہے. تو اب ذالک کا آپ نے بتایا کہ اس میں اشارہ ہے جی. اور مضاف الیہ ہے. تو اب اس کا بھی اعراب معلل جو ہے یہ مجرور ہوگا جی. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. وَأَصْلَحُوا یہ سر یہ بھی ایک جملہ فعلیہ الگ سے بن رہا ہے. واؤ جو ہے یہ واؤ عاطفہ اور اصلحوا جو ہے جمع. اس سے پہلے بھی ذالکہ میں ایک چیز اور رہتی ہے. آپ نے کہا اسم الاشارہ ہے یہ. جی جی. تو اب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں؟ بعد ذالک اشار الیہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مشار الیہ. الکفر. جو بعد ذالک ہے نا. ذالکہ کیا ہے وہ؟ ٹھیک ہو الکفر. ٹھیک ہو گیا. اب پھر ترجمہ ہم جو ہے آیت کا اسی طرح صحیح جائے کر سکتے ہیں نا اس کے حساب سے، ورنہ پھر کنفیوژن رہے گی. کنفیوز. ٹھیک. چلیں آگے. اب واؤ پہ آ جائیں. واؤ عاطفہ ہو گیا سر. اصلحوا یہ معطوف ہوگا تابو پر. اصل یہ بھی صلہ جو ہے وہ پہلے خود کیا ہے دیکھیں. سب ہر چیز میں ترتیب یہ رکھیں گے. پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس سے میں فعل ہے کیا ہے، کون سی کس میں اس کی وغیرہ. پھر جائیں گے بھائی جملے میں اس کی کیا حیثیت ہے. صحیح. یہ آپ ڈائریکٹ جملے پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر کنفیوژن رہ جاتی ہے کہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے. پھر اس کا اعراب بھی صحیح. آپ نے بتانا ہے، اعراب کی وجہ بھی بتانی ہے. ہر چیز پہ یہ کام کرنا اصلحوا جو ہے سر یہ فعل ماضی جمع ہے سر. ہے. کس کی کون سا فعل ہے یہ؟ فعل ماضی جمع. فعل کون سا ہے؟ پھر مادے کے حروف کیا ہیں؟ ماضی مضارع کیا ہے؟ ہاں ماضی مضارع کیا ہے؟ ہاں اصلاح رابع ہاں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو بتانا چاہیے جب فعل تو اصلح یصلح اور اصلاح جو ہے وہ اس کا. ٹھیک. چلے صاد لام اور ہا اس کا. اب سمجھ آ جائے گی کہ اصلہ جو ہے وہ فعل ماضی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. اور واؤ عاطفہ ہونے کی وجہ سے یہ معطوف علی تابو ہو جائے گا. جی. ابو کا وہ کیا تھا؟ یہ صلۃ الموصول تھا. ہاں تو یہ اسی کے اوپر عطف ہو یہ جائے اس گا. کے اوپر آتا. ٹھیک ہو گیا. چلو آگے چلیں. فا جو ہے سر یہ فا جزائیہ. آج جزائیہ. چلیں یہ میں بتا دوں کہ تھوڑا سا ہم نے اس کو ڈیٹیل میں QC6 میں کور نہیں کیا تھا. اس کو کہا جاتا ہے فا فصیحہ. فصیحتن. فصیحہ. ٹھیک ہے نا. اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ شرط مقدرہ پہ یدل والا یعنی کہ دلالت کرتا ہے شرط مقدرہ پہ کہ شرط والا مفہوم آ رہا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب اس کو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آگے جو انا ہے انا تو اسم و انا جو ہے اس کا اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. فا اسی سے شروع کر رہے ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا. نہیں سر وہ پھر بات نہیں بنے گی نا، پھر پیچھے سے کنیکٹ نہیں ہوگا. پھر چلیں پہلے کر لیں اس کی خبر کو ہے نا پہلے. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے اس کو انا ہو گیا، اللہ وہ منصوب ہے. جی سر ٹھیک ہے. منصوب ہے. اس کے بعد خبر انا جو ہے غفور ٹھیک ہے. ہے. ہاں غفور الخبر انا خبر انا ہو گیا. اور ٹھیک ہے. حلیم جو ہے خبر انا دو خبر ثانی کر لیں اس کو، مگر ابھی خبر انا کے اوپر ٹھہرتے ہیں نا. یہ
فاتحہ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے نا، بلکہ میرا خیال ہے ایک دفعہ ریوائز بھی ہم کر لیں گے جو آپ سے پڑھے ہوئے ہیں نا، شاید یہ والا نہیں ڈسکس ہوا ہے نا، یہ میں نے بتا دیا کہ شاید کے بعد ایک دفعہ وہ بھی کر لیتے ہیں، چلیں بہت سارا رہتا ہے، ایک رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اندر دیکھیں ہم لوگ اتنا جو ہے یہ بہتر، ٹھیک ہے، اتنا بہتر جو ہے نا، ہاں، تو کہانی جو ہے نا یہ تعلیم جس کو کہتے ہیں کوئی اس میں ہاں کوئی علت آئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی کلام جو ہے نا اس کے اندر تفصیلاً موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو اس طرح سے اگر فصیحہ کہتے ہیں نا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ الذین تابوا من ذالک واصلحوا فإنہ لهم فإن اللہ غفور رحیم۔ تو اس طریقے سے ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ آپ نے کہا تھا پہلے والا، اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ جواب شرط جو ہے نا معذوف ہے مقدم درج کے بعد یہ آپ اور
آدمی زید لیور مثال دے رہتا ہے حال میں یہ تو سوال ہے کہ بیان ایک سینٹر آتا ہے جو پھر بیان ابھی آگے ہم ایک مثال دیں گے جو ہے کسی نے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا بهم الكفر والعفو
ज़्यादा यकीन इसका बात कह रहे हैं, और उसके बाद आ जाएगा कि क्यों ये ठीक हो गया, तो लेफ्ट हैंड होगा, राइट हैंड नहीं होगा, और फिर मजबूत है, तो इसलिए सारा जो है ना इसका ये वाला होगा। नहीं ये वाला साइड में होगा ना, मुन्नस गायब है। ठीक है, हाँ, ये रिफ्रेश करते रहना चाहिए, आगे पता चल जाए ये मुन्नस क्यों आया यहाँ पे। ठीक हो गया, क्लियर है, देखिए चलो, तो तुक वाला जो है ये फेल मुजारे है, और यहाँ पे मुजक्कर लिखा हुआ है जबकि होना चाहिए इसको। ठीक है, ये भी करेक्ट कर लेना ख्याल। चलिए जी, ठीक है जी, आदि समाप्ति का है पाएगा और साथ 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 भी बन जाता है, जी कोई मुतल्लक काम पर भी होता है, ठीक है, और ईमानी मुजाफ इलैहि भी बन रहा है, और उसके साथ साथ मुजाफ भी है, ईमान हिम, और हिम जो है वो ठीक तुम जी तुम माजी जमा करने का है, ये जो है ये मासूम हो रहा है काफर हो गया, जो ठीक है, वो रास्ता करी है, मु- मु- नहीं फाइल का फाइल हो जी जाएगा, ठीक, यहाँ पे तबदील है, ये सिलसिला मौसूल भी बन रहा है ना। ये तरह ठीक, जो करना है, ये कैसे सिलसिला मौसूल कैसे बन रहा है कि ये मातूफ अला, हो रहा है, तो ये हाँ, तरह जुमला सफर भी है, जी और ये भी हो जाता ठीक, ठीक है, है। कुफरन पे आप आ जाएं, जी, कुफर, ये तमयीज है, तमीज़ है, जी जी, इराब इसका इसका मंसूब मंसूब होगा, जी, ठीक हो गया, लन हर्फ व नफी व नस्ब व इस्तकबाल है, और
तुकबला, ये फेल माजी हाँ तुकबला, ये फेल बता रहे हो? मुजारे हाँ गायब मुअन्नस का सीगा है सर, जी और यहाँ पे ये मजहूल है इसलिए ये मंसूब है। ठीक है। तुकबला तौबा तो हम, हाँ तो तौबा तो जो है बेसिकली यहाँ पे अभी तक हमारा जो इस्म और इन्ना है वो तो हमने हमारे पीछे आ गया था, लेकिन खबर इन्ना जो है वो अभी तक हमें नजर नहीं आई थी। ठीक है। तो वो ये पूरा तुक वाला तौबा तो हम भी पूरी खबरों इन्ना हो सकती है और तौबा तो भी हो सकती नहीं पहले हमने जब मजहूल कहा है इसको तो बोले तो है। उसका नाइबुल नायबुल फाइल फाइल होगा, तो कर तौबा लेना। तो नाइबुल फाइल भी, हाँ पहले जी उसको नायबुल फाइल कर लें। नाइबुल तो फाइल, ठीक है ना, फिर जुमले की हम बात करेंगे कि फेल और नायबुल फाइल मिल करके मालन मरफू हो जाएगा जो खबरों खबरों इन्ना बनेगी। इन्ना बन जाएगा। और यहाँ पे और मुजाफ भी है और मुजाफ हाँ इलैही जो है वो जी बिल्कुल। और जुमला जो है ना इन्ना उसकी इस्म और खबर मिल करके मतलब पूरा एक जुमला, उसको आप इस्तेनाफिया कह सकते हैं। जी ठीक, चले मुदाफ मुदाफ इलैह हो गया। जी आगे जी मुजाफ इलैही। आगे वाव जो है वाव, इस्तनाफ भी हो सकती है और अत्फ भी हो सकती है। आ, दोनों सूरतों में फिर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। हाँ अगर हम इसको इस्तनाफ करें जी तो फिर उलाए का इसमें इशारा है, तो ये साथ ही साथ ये मुब्तदा भी हो जाएगा। ठीक है, और हम जो है इसमें फिर आ रहा है आगे, वो फिर इसकी मुब्तदा सानी हो सकता है हो सकता है। ऐसी सूरत में। जी ठीक है। अदालून जो है ये खबर लायका पहले बनेगी, जो पहला मुब्तदा आया था अव्वल की, और दालून जो है ये फिर मुब्तदा दोम तक पूरी है मिलके फिर खबर खबर बनेगी है। बन जाएगी। जी जी ठीक हो गया। और दूसरी दूसरी एक्सप्लेनेशन अभी रहती है ना, दूसरी एक्सप्लेनेशन रहती है। जी जी। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि इसको अगर हम अतफ कर देते हैं जी तो ऐसी सूरत में लायका उसी तरह इसमें इशारा दा भी हो सकता है, और हम को हम ज़मीर फसल हसर कर लें, जमीर हसर फसल। कर लें तो अदालून फिर उसकी खबर हो जाती है लाइक। अच्छा अब इसमें ये क्लियर कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वाव को अगर हरफ अतफ कहेंगे फिर ये होगी, नहीं, वाव इस्तेनाफिया कह करके ये दोनों तरकीब हो सकती है सर। हाँ इसका उससे लिंक नहीं है। सही। तो वाव को अगर आप आतफा कह रहे हैं तो फिर ये पूरा जुमला जो है ना उलाइका हुमुद्दालून को पीछे मातूफ अला आपको बताना पड़ेगा कि किस जुमले के ऊपर हो रहा है ये। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? सही हाँ ये दो तरकीबें जो है ना वो एज इट इज रहेंगी दोनों कंडीशन में, चाहे वाव इस्तेनाफिया हो जाए या वाव आतफा हो। काफी है तो फिर इसका लिंक नहीं होगा, और जब मातूफ करते हैं तो जी फिर काफर वाले पे हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप बताएं ना कि अगर अगर हम इसको कहें कि ये पीछे से कनेक्ट हो रहा है तो हाँ पिछला जुमला जो हाँ इन्ना उसकी उसका ऐसे हम खबर वगैरह मिला के जो पूरा बन रहा है उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक, मुफ्तदा सानी के नहीं, हाँ यही यही बात है। हाँ तो यही है ना, खबरुल मुब्तदा सानी कहा ना इन्होंने। अव्वल है जी, सानी है, ठीक है, मतलब मुब्तदा सानी की खबर है। एक मिनट ना, नहीं नहीं एक मिनट ठहरे ना, एक एक मिनट ठहरे ना, इन्होंने कहा खबरुल मुब्तदा सानी, मुब्तदा सानी की खबर बनाया ना, इसको तो सही बनाया। अब आप होम की खबर कह रहे हैं, बात तो एक ही, और होम का मतलब एक ही, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। हाँ दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ सर कर लें, आपने निकलना है, निकलना है। नहीं नहीं सर कर लेते हैं। अभी हमने 90 की है ना, फिर 91 और 92 के बाद 93 आती है, तो आप 93 करके निकलना चाह रहे हैं? चले कर लेते हैं कर लेते हैं।
ٹھیک ہے بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كل تمام کھانے کانا تھے حلن حلال بنی اسرائیل کے لیے الا سوائے ما حرما جو حرام کیا اسرائیل نے علی نفسہ ہی اپنے اوپر من قبل اس سے قبل کہ ان تنزل تورات جب تک کہ تورات نازل نہیں ہوئی قل فاتوا کہو لاؤ بھی تورات اور فتلوها اور اس کی تلاوت کرو فالو کرو تم صادقین اگر تم سچے تنزلہ ایک فعل آیا اس میں نزلہ ینزل یہ مجہول کی وجہ سے تنزل اور مصدر اشارہ کر لیں اس کا پتہ چل رہا ہے نزل التورات ٹھیک ہے صحیح اب دس مجہول کا صیغہ ہے ترکیب مبتدا خدا ہو جائے گا اور مضاف طعامی کل طعام مضاف الیہ کانا فعل ناقص حلن اور کانا میں ہوا اس کا اس کو کانا حلن خبر ٹھیک ہے بنی اسرائیل یہ حرف جر بنی دین سے نون ڈراپ ہو گیا اسے بنی مضاف اسرائیل کا صرف ہے محلن مجرور ہے مضاف الیہ الا حرف استثناء حرم اسم موصول حرم فعل ماضی اسرائیل اس کا فاعل اللہ سر ایک چیز صرف دیکھنی ہے جو ہم نے اللہ کا حرف و استثناء تو یہ اس کا مطلب ہے پھر مستثنیٰ منہ بھی ہوگا مستثنیٰ منہ اس کا ہوگا کل طعام جو اس ماں حرم اس کا ہو گیا صلۃ الموصول اور ما حرم اسرائیل پورا جو ہے نا یہ پورا جملہ پھر صلۃ الموصول بن جائے گا نا کہ حرمہ فعل ماضی ہے اور پھر اس کا فاعل اسرائیل اسرائیل ہے تو اس لیے پورا جملہ جو ہے یہ صلۃ الموصول صلۃ الموصول اللہ حرف جر نفسی مجرور جی اور مضاف نفسی ہی مضاف ہے اور جار مجرور ہو گیا متعلق حلل مجرور مضاف ہے نہیں اور متعلق ہو گیا حرم جی حرمہ کے متعلق ہو جائے گا ٹھیک دن حرف جر آپ کی مجرور ان مصدریہ نزلہ فعل مضارع مجهول ہاں التورات منصوب بھی ہو جائے گا یہاں پہ منصوب بھی ہے ان التورات فاعل نائب الفاعل اور ان نزل التورات یہ تنزیل التورات اس کو مصدری کے ساتھ مصدری معنی بن جائے گا فی تاویل مصدر کل فعل امر فعل ماضی بعد جو ہے اس میں جزائیہ ہے نہیں لیکن اس کی فصیحہ وہی فصیحہ ہے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ویسے بہتر ہے کہ ہم اس کو اچھا فصیحہ ہی کہہ لیں تو آگے پھر وہ چلیں اس کو ہم کر لیتے ہیں پھر کچھ یہ شرط جی تو فعل ماضی التورات جار مجرور تعلق فاتو اب جو ہے نا یہ جزائیہ سوری مفعول کی مطلوب فعل ماضی اور پہلے ہم اس کو دیکھ لیں جو جو ہم نے کہا فصیحہ جو مقدر ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ شرط کا مفہوم دے رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے ان کنتم صادقین فاتو بالتورات
ये शर्त बन जाएगी और देखिए इसको एक मैंने जगह पढ़ा कि इसके ये इस तुम वासिकीन मिला तो डिफरेंट हाँ हाँ तो मेन शर्त तुम फिर नाफिस और तुम इसका इसको पाना और यकीन अब रुकाना और ये सारे का सारा जो है ना काल और इसमें माजूफ है ये सारा खुदे कहा कि कुल काम पाना है। ये जो जुमला है इसमें भी मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम इस जुमले को इस्तेनाफिया कह रहे हैं तो फिर वो कौल यहूद फिर उस तरह से नहीं बनेगा। ये जो कुल बाद में आया ना अन तनज़्ज़लत तौराता के बाद जो कुल आया है इसका जो मक़ूलुल कौल बन रहा है वो बन रहा है कि फ़ातू बित्तौरात, ये वाला जुमला ठीक हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा सर ने जाना था इसलिए हमने आयत नंबर 93 पहले कर ली है। अब हम वापस आते हैं आयत नंबर 91 90 90 हमने कर दी, 91 और 92 अब कर लें ताकि कनेक्ट हो जाए पीछे से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم एक मिनट ठहर जाए, मैं जरा स्लाइड चेंज कर जी। अब दोबारा से पढ़ लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. تفسیر ترجمہ صدق اللہ العظیم. تفسیر ترجمہ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے وماتوا اور مر گئے وہم کفار اور وہ کافر ہوں فلن بس ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا من احدہم میں سے کسی کا ملء یہ اس کا میم لام اور حمزہ ہے حرف مادہ اور اس کے جو ہے باب سامعہ سے مالیہ میں نے جہاں پڑھا وہاں سامعہ لکھا ہوا تھا سر. میں نے جہاں سے پڑھا وہاں سامعہ لکھا ہوا تھا ہو سکتا ہے چیک کر لیں گے سر. اور اس کا مطلب ہے کہ اتنی مقدار جس سے بھر جائے. تو اتنی مقدار جس سے زمین بھر جائے. تو آپ رکو کے بعد کی رکوع کے بعد سر وہی ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ہوتی ہے اور مل ہوتی ہے. ملء الارض زمین بھر جائے ذهباً سونا ولو اگرچہ افتدا یہ باب افتعال سے ہے افتدا یا افتدی پہ اور اس کا مطلب ہے فدیے میں دینا بھی اس کو اس میں فدیے میں دیں. نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا جی پڑھا ہوا سر. ابتدا یفتدی اولئک کا یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے وما لہم اور نہیں ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار. اس کی ترکیب دیکھتے ہیں. ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے حرف نصب و توکید. الذین اسم موصول ہے مبنی ہے
اور یہاں پہ چونکہ اسم و انہ کے طور پہ ہاں اس لیے محلن محلن منصوب ہو منصوب جائے گا۔ ہوگا۔ حفرو فعل ماضی، واو اس میں ہم فاعل کے لیے ہے، اور فاعل اور فعل اور فاعل مل کر یہ صلۃ الموصول بن جاتے ہیں۔ وماءت و حرف عطف، ماءت فعل ماضی، یہ ماتو ہے معطوف علی کفرو، فعل ماضی ہے، فاعل اس کا ہم ہے، اور یہ بھی صلۃ الموصول بن جائے گا۔ و یہ واو حالیہ ہے، ہم اسم ضمیر ہے، یہاں پہ مبتدا ہے اس لیے محلن مرفوع ہوگا۔ کفار یہ اسم جمع مکسر، اور یہ مرفوع ہے یا خبر ہے۔ ہم کفارون جو ہے یہ حال ہو جائے گا اور محلن منصوب ہو جائے گا، تو یہ اور یہ نہیں ہوگا پورا جملہ مطلب جو ہے نا یہ محلن منصوب ہوگا، اس کا حال بن رہا ہے نا۔ اور یہ جو حال ہے یہ صاحب الحال ہوگا، یہ ماتو میں جو ہے ضمیر جی ضمیر سے ٹھیک یہاں سے آگے اب یہ اسم و انا کے بعد خبر و انا ہے، اس سے پہلے فا ہے۔ یہ فا بھی جزائیہ اس طرح بنے گا کہ اس سے اگر مبتدا جو یہاں پہ اسم و انا ہے اگر اس میں شرط کے معنی آتے ہوں تو پھر یہ جواب جزا شرط پہ یہ فا یہ داخل فا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح فا جزائیہ ہاں، بن جائے گا۔ شرط کے معنی سر دیتا ہے۔ ٹھیک لن حرف نفی استقبال اور ناصبت المضارع، یقبلا یہ فعل مضارع ہے، اور یہاں پہ منصوب ہے لن کی وجہ سے۔ من احدی جار مجبوری بھی ہے، مجہول ہے۔ من احدی جار مجرور متعلق فعل کے یقبلا، احدہم یہ مضاف علیہ ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے اور یا مجرور ہے۔ ملغ یہ ہوگا نائب الفاعل یقبلا کا، جی اور مل الارض یہ ہو گیا مضاف علیہ، الارض یہاں مجرور ہے مضاف الیہ ہے۔ ذہبم یہ تمییز ہے مل الارض کے، ٹھیک ہے، اور یہ سارا جو ہے یہ بن گیا فلن یقبلا سے ذہبن تک، یہ خبر و انا بن گیا، اور خبر و انا ہے محلن مرفوع ہو گیا۔ ٹھیک و یہ حالیہ ہے، لو حرف شرط ہے، اور یہ غیر عملہ ہے، غیر جازم غیر جازب ہے، جی اور افتدا فعل ماضی ہے، یہاں پہ وہ ہوا تو جو فاعل ہے، بہی جار مجرور ہے متعلق ابتدا کے، اور افتدا بشی یہ جواب شرط ہو گیا، اور لو افتدا بہی جو ہے یہ حال ہو گیا اور محلن منصوب ہو گیا۔ اولئک یہ اسم اشارہ ہے مبنی ہے، اور یہاں چونکہ یہ مبتدا ہے اس لیے یہ محلن محلن مرفوع ہوگا۔ ٹھیک ہے، لہم جار مجرور، اور یہ شب جملہ شب جملہ یہ خبر مقدم ہو جائے گا، جی اور عذاب جو ہے یہ ہو جائے گا کیا کہتے ہیں اس کو مبتدا مؤخر، تو لہم عذاب جو ہے علیم اس کی صفت ہو جائے گی، اور لہم عذاب علیم جو مل کے جملہ اسمیہ بن رہا ہے یہ خبر بن جائے گی اولئک کی، جی اور محلن مرفوع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، و حرف عطف ہے، ما اس کو حرف نفی ٹھیک غیر عملہ بھی کر سکتے ہیں اور مشبہ بلیس بھی کر سکتے ہیں۔ حرف نفی غیر عملہ اگر کریں تو اس کا ہوگا کہ لہم یہ جو جار مجرور ہے یہ پھر ہو جائے گا شبہ جملہ خبر مقدم۔ من جو ہے حرف جر ہے، اور یہاں پہ زائدہ ہے اس پہ اس کے لیے نفی کی تاکید کے لیے،
من नासिरीन जो है ये जार मजरूर की वजह से मजरूर नज़र आ रहा है, और ये चूँकि मुब्तदा मुअख्खर है तो ये मुहल्लन मरफू हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। ये आयत हमारी यहाँ मुकम्मल हो गई, मेरा ख्याल है हम ब्रेक कर लेते हैं, फिर 92 आयत ब्रेक के बाद। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। ब्रेक के बाद आयत नंबर 92 से हम शुरू करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा पारा हमारा मुकम्मल हो गया है। आज हम चौथा पारा शुरू कर रहे हैं। इसमें तालीमुल कुरान का जो चौथा पारा है, अगर आप लोगों को किसी को चाहिए हो तो बिबुला साहब को लिखवा दें, वो आपको करा देंगे। उसमें आसानी रहती है अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। तो आइए हम शुरू करते हैं। आयत नंबर 92 किसने करानी? बाजवा साहब। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिम कल्लाह बिल्ला मिम्मा तुहिब्बून व मा तो इधर लगा लेना कॉलर में। हाँ, नहीं लगा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तफसीर तर्जुमा करता है। लन नहीं, हरगिज़ नहीं, तनालुल तनालुल बिर्रा पहुँच सकते नेकी को, हत्ता यहाँ तक के तुनफिकू तुम खर्च ना कर दो, मिम्मा तुहिब्बून वो जो वे पसंद है, फमा या जैसे तुम मोहब्बत है, फमा तुनफिकू और अगर जो जो खर्च करो, तुनफिकू है ना, तुनफिकू जो तुम हाँ तुम खर्च करो, तुम सब तुम सब खर्च करो, मिन शैइन कोई चीज, फ़इन्नल्लाहा तो बेशक अल्लाह बिही अलीम वो जानता है, सब जानता इसमें ये जो फेल आया था तनालू, ये हमने पढ़ा हुआ है ना फेल जी। है। माला इस्तेमाल और ये फेल मुजारे है, जमा और मुज़क्कर का सीगा है कि तुम सब असल में हासिल करना, पहुंचना, सब मानों में आ जाता है ये। उसके बाद अल बिर है, जैसे हमने शायद सूरतुल बकरा जब हम कर रहे थे वहाँ पर भी नेकी बात आई थी और हमने इसकी बात की थी। नेकी नहीं, नेकी के अलावा भी इसके मीनिंग है असल में, इसलिए मैंने इसको भी बोला है, अभी देख लेते हैं इसको। वैसे तो बर्रा या बुर्रो है फेल, और बिर इसका मसदर है। नेकी के मानों में भी आता है, इताअत के मानों में भी आता है, और खिदमत, फरमाबरदारी, और एक एलिजियंस जो होता है, उसमें से हाँ इन सब मानों में आता है। ठीक है, तो हम अभी तदब्बर पॉइंट्स देखेंगे तो वहाँ पे इसकी हम बात करेंगे, इसलिए मैंने कहा अभी पहले इसको देख लेते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ नेकी नहीं है ये। चले हत्ता तुनफिकू तो आता है, मैं अनफका नफा आंसर का मिम्मा तुहिब्बून, आगे बाकी तो सब आते हैं। ठीक है, चले तरकीब कर लें।
ترکیب اس کی ہوگی لن حرف و نفی اور مضارع سے پہلے آتا ہے، مضارع کو مستقبل میں دیکھ جاتا ہے، اور تنالو فعل مضارع حاضر منصوب جمع، حاضر جمع کا صیغہ ہے جی. تو یہ ٹھیک ہے، فعل مضارع منصوب ہو گیا نا، منصوب ہو جائے گا. ہاں جی، لن کی وجہ سے منصوب ہو رہا ہے. فاعل جو ہے اس کے اندر فاعل اس ضمیر کے اندر فاعل ہم جو ہے اس کے اندر فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، البرہ جو ہے یہ مفعول بہی ہو جائے گا، منصوب ہے. البرہ منصوب ہے، مفعول بہی ہو جائے گا. تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا کہ جی بس ٹھیک ہے. ہاں جی. اور حتیٰ جو ہے یہ حرف و غایا و جر کہتے ہیں نا اس کو، غایت، یہاں تک کہ ہم ترجمہ یہاں کرتے ہیں تک اس کا، اس کو یاد رکھ لیں. اور پھر ہاں جی. جر بھی ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں. اور انفقو، ان جو ہے وہ ہاں اس اس کے کے اندر اندر چھپا ان ہوتا ہے، ان چھپا ہوا ہوتا ہے. مصدریہ ٹھیک ہے، معنی دیتا ہے. ان مضمرہ، مضمرہ ٹھیک ہے. تنفقون جو ہے یہ بھی پھر مضارع اور حاضر کا صیغہ ہے جمع کا. اور مما نہیں یہ منصوب بھی ہے ان کی وجہ سے، یہ اصل چیز ان کی وجہ سے ہاں وہ بتائیں نا. کی وجہ سے ٹھیک ٹھیک ہے، منصوب ہو گیا. آگے آگے مما جو ہے یہ من اور ما ہے. من جو ہے حرف جر ہے، اور ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے. یہ پیچھے جو ان تھا، ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا تھا یہ کیا ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے اس کے اندر، وہ حرف حرف مصدری و نصب مصدری ہوتا ہے و نا، نصب ہے. مصدری معنی بھی تو دے گا یہ جی، فعل مضارع کو، وہ ہوتا ہے نا. خرچ کے معنی میں آ جائے گا. ہاں پھر ہم آگے جائیں گے نا، مصدر موبل بنے گا یہاں پہ. مصدر موصول بنے گا. صحیح. من جو ہے یہ اور پھر یہ حتیٰ تو ہم نے کہا کہ یہ حرف و غایہ و جر بھی ہے نا. ہاں جی. پھر یہ جو مصدری معنی یعنی کہ مصدر جو تعویل میں بنے گا وہ انفاق ہوگا، ظاہر سی بات ہے. ہاں جی. تو وہ پھر جار مجرور بھی تو بنے گا نا. یاد موجود وہ کس کے متعلق ہوگا؟ وہ تنالو فعل ہاں جو ہے تنالو ٹھیک ہے. فعل کے اندر جی من ما جو ہے من اور ما ہے. من جو ہے حرف جر ہے، ما جو ہے وہ اسم موصول ہے. ٹھیک ہے. اور تحبون جو ہے ایک یہ منٹ، پھر یہ بھی جار مجرور بنا ہے نا، جار مجرور. من ما یہ کس کے متعلق بنے گا؟ یہ تنفقو کے بارے میں جی فعل فعل جو ٹھیک ہے. پیچھے فعل آ رہا ہے ٹھیک ہے، تنفقو. اب آگے چلیں. تحبون جو ہے یہ بھی فعل مضارع حاضر کا صیغہ ہے اور جمع کا. تو یہ بھی صلہ بن جائے گا ما کے لیے. اعراب یہ اس کا اعراب جو ہے یہ مرفوع ہوگا. مرفوع. ہاں جی، پہلے بھی ویسے بھی مرفوع ویسے ہی نظر آ رہا ہے نا. مرفوع جی مرفوع. پھر صلۃ الموصول بن گیا. جملہ جو ہے نا یہ اپنے فائل کے ساتھ مل کر کے جو جملہ بنا، یہ صلۃ الموصول بنا. جی وہاں جو اسم موصول آیا تھا اس کا. اس کا. اب آگے چلیں. واہ آگے جو ہے یہ حرف و عطف ہو گیا. عطف ہو جائے گا. ما جو ہے یہ اسم شرط ہو جائے گا. شرط ہے. ٹھیک ہے. اور تنفقو اور مفعول بھی ہوگا. یہ مفعول بھی ہو جائے گا تنفقو کے لیے. مفعول بھی مقدم. تنفقو نہیں، کس کے لیے ہوگا؟ تنفقو مفعول بھی کس کا ہوگا؟ یہ جو فعل کے ساتھ ہو گیا. دیکھیں ماں کو تو آپ نے کہا کہ یہ اسم شرط ہے نا، ہاں جی. اور تنفقو جو ہے یہ فعل و شرط ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس کا آپ اس کو مفعول بھی تو نہیں بنا سکتے نا. تو مفعول بھی کس کا بنے گا؟ فعل مضارع. ہاں تحبون جو پیچھے آ رہا ہے. جو تحبون ہاں فعل مضارع ٹھیک ہے. چلے
तुनफिकू जो है ये भी फेल शर्त जिसको कहते हैं वो होगा, और फेल मुजारे हाजिर जमा का सीगा है ये भी, और ये मजजूम होगा इस मुशरफ माँ की वजह से, और मिन जार होगा अर्फजार, और शैइन जो है ये मजरूर हो जाएगा इसके साथ, मिन शैइन जार मजरूर मिल के ये हो जाएगा तुनफिकू फेल के बारे में मुतल्लक हो जाएगा। और फा जो है यहाँ पे इसको जजाइया जजाइया बना रहे भी हैं ले जवाब सकते हैं, शर्त के लिए। जजाइया पास खाली रहे। इन्ना जो है ये मुशब्बह बिल और नस्ब मुज़ारे और तौकीद, और आगे इसका अल्लाह इसमें जालो जो है वो इसका इसम हो जाएगा, और बेही जार मजरूर मुतल्लक अलीमुन हो जाएगा, खबर जो आगे आ रही है उसका। जी तो ये जुमला इसका जो है जवाब शर्त हो जाएगा, तो शर्त और जवाब शर्त मिल के ये इसका पूरा जुमला जो है वो मातूफा अला जुमला जो हाँ इस्तनाफिया पहले था उसके ऊपर जी मातूफ हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। नेक्स्ट आयत नंबर 93 तो हम लोगों ने कर ली थी, अब 94 कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم फिर मन जो तरा बात कहे बेबुनियाद अलल्लाहि अल्लाह पर काज़िब झूठ मिन बाद ज़ालिक इसके बाद से फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून तो उलाइका वो हम ही ज़ालिमून ज़ालिमून है। तरकीब बा को इस्तनाफिया बना लें, तनाफिया भी है, हर दोनों दोनों ही हो सकते हैं। तो चले इस्तनाफिया बहुत ज़्यादा आसान है। मन इसमें शर्त है और मुब्तदा भी है, और मुअल्लन हम इस्तनाफिया इसको बना रहे हैं कि आप इस सेंटेंस को देखें तो ये डायरेक्टली किसी पिछले वाले सेंटेंस के ऊपर आता इस तरह से नहीं हो रहा है। एक जनरल स्टेटमेंट आ रही है कि जो भी अल्लाह के ऊपर झूठ बांधेगा तो वही जालिम है। लेकिन अगर जालिका को किसी तरफ इशारा करना है तो इसको मतलूब नहीं करना। हाँ, जालिका कहें हम के इस जुमले से मुताल्लिक है ये। चलो जालिका भी आते हैं तो फिर जालिका को बात पहले इसको बाकी करना पड़ेगा। हाँ मैं कह रहा हूँ पहले चले इस्तनाफी करते हो तो आसान हो जाएगा। इस तरह जो फिर माजी है, इस तरह यफ्तरी, और अपने फाइल से मिलके, और ताजीबा इसका मफहूम भी हो गया था। ये जुमला जो है वो खबर बन गई। नहीं अभी मफहूम में कहाँ से आया? हमने कहा मन जो है वो इसमें शर्त है, इसमें शर्त है, तो अब इसके साथ फिर शर्त है, पहले शर्त है इस तरह जी, और इसका फाइल जो है वो जुमला हो गया, मुब्तदा का जो है छेदिया, और ये बन गई मन की खबर, और अल्लाह जार मजरूर मुतल्लिक तरह अल काज़िब ये मफूल भी, और फिर बाद अफ्ता और जब जमा जाली का मुतल्लिक है, और ये जुमला जो है वो शर्तिया यहाँ पे मुकम्मल हो गया। वमन इस तरह अल काज़िब इस बाद जाली
پھر جو ہے من جو ہے وہ من کے ساتھ جس نے بنیاد بات کہی اللہ پر من بعد ذالک، اب وہ من بعد ذالک پھر یہ کہیں گے کہ وہ چیز معذوف ہے اس جملے میں جو ان کو صادقین کے میں جان چکے ہیں نہیں لا سکتے، اور آخری اور اس کے بعد اس کے بعد پھر جزاکم اللہ خیر. آیت نمبر 94 ہو گئی نا. 95 اور 96. 95 تھی میرا خیال ہے ان کی اپنا اظہار صاحب کی تھی، وہ بھی نہیں آئے ہوئے، اور 96 جو ہے وہ مدثر صاحب مدثر صاحب کے تو والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دونوں پھر میرے حصے میں آئیں گی، یا اگر کوئی اور آپ لوگوں سے کرانا چاہتا ہے تو کرا سکتے ہیں. آئیے مل کے کرتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. صدق اللہ. پہلے اس آیت کو کر لیتے ہیں. قل کہہ دیجئے، صدق سچ کہا، اللہ اللہ نے، فاتبعوا فاتبعوا پس تم سب اتباع کرو، ملت ابراہیم ابراہیم کی جو ملت جو حنیف یکسو، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وما کان اور نہیں تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے. اب ترکیب اس کی دیکھ لیتے ہیں. قل فعل امر ہو گیا، صدق فعل ماضی، اللہ فاعل، لفظ الجلالہ فاعل مرفوع ہو گیا، ہاں مقول القول بن گیا. یہ فا کیا ہوگا یہ؟ نہیں 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 میرا خیال ہے اس کو ہم ابھی حرف و عطف رکھتے ہیں، اور اس کو پورے جملے کو اگر ہم معطوف کر لیں جو استنافیہ جملہ تھا اس کے اوپر قل سے، کیونکہ اتبعو بھی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح. ہاں تو اس صورت میں پھر اتبعو فعل امر ہے، اور فاعل اس کا انتم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ جملہ پورا جو ہے نا فعل اور فاعل کے ساتھ مل کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معطوفہ ہو گیا علی جملہ استنافیہ جو تھا قل سے جو شروع ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اور ملتا جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے، اور پھر وہ مضاف بھی ہے. ہاں ابراہیمہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے اور ممنوع من الصرف ہے، تو اس لیے ہمیں ہاں زبر فتحہ ہے آخر میں نظر آ رہی ہے ہمیں. حنیفن جو ہے نا، اب یہ کیا ہے یہ بتا دیں. صفت حنیفن ہے، دیکھیں آپ، نہیں صفت کو تو پھر اعراب بھی اس لیے کہہ رہا ہوں نا، صفت نہیں بن سکتا، صفت نہیں بن سکتا. کیسے؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے؟ آپ نے کہا کہ ابھی بتایا کہ مضاف الیہ مجرور ہے، ملت ابراہیم آپ نے کہا نا مضاف الیہ ہے نا، تو مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، وہ نظر زیر نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ وہ ممنوع من الصرف ہے، مگر مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. تو اس لیے مجبوراً ہمیں اس کو حال بنانا پڑے گا اس کا کیونکہ اعراب سے حال منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور صاحب الحال کون ہوگا؟ ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام کے سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، بلکہ اس سورہ میں پہلے آیا تھا. تو حنیفن جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یکسو ہونے والے، یہ صفت کے طور پہ بھی آیا ہے، مگر یہاں پر جو ہے نا کیونکہ منصوب ہے اس لیے اس کو ہم حال بنا رہے ہیں. اب حال یہ ابراہیم کا بھی بن سکتا ہے اور ملتا کا بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا.
کہ تم دونوں صورتوں میں پھر میننگ اسی حساب سے چینج رہیں گے. اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ حال ہے ابراہیم کا، ایک منٹ ٹھہر جائے نا، تو پھر یہ ہوگا کہ ہم اس کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کہہ دیجئے اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو یکسو تھے. یہ اس کا فرق سمجھیں ذرا، حال دونوں کا بنانا، ملتا کا حال بنانا اور ابراہیمیہ کا حال بنانے سے فرق کیا آئے گا. اگر ہم ملتا کا حال بنائیں گے اس کو تو پھر ترجمہ ہم ایسے کریں گے کہ تم سب اتباع کرو یکسو ہو کر ابراہیم کی ملت. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ فرق ہوگا اگر حال ہم اس کا بنائیں گے، مگر دونوں صورتیں ترکیب میں موجود ہیں. ہاں وہ اس لیے کہ میں نے کہا کہ دوسری جگہوں پہ بھی آیا ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے کہا، مگر ملتا کا بھی کچھ لوگوں نے بنایا ہے اس کا. ٹھیک ہے چلیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ وہی وحدانیت والا تھا، توحید پہ تھے، وہ مشرک نہیں تھے. وہ آگے بات آ بھی رہی ہے اس لیے وہ بات اس میں بھی وزن ہے. مطلب علماء نے اگر دونوں آپشن دیے ہیں تو دونوں کے بعد اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے، وما کانا، واو کو حرف عطف کر لیتے ہیں. ابراہیم السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس جملے کو پھر معطوف کر دیں گے اس کے اوپر. ما جو ہے حرف و نفی ہو گیا، کانا فعل ماضی ناقص، اور اس کا اسم و کانا جو ہے وہ ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر جو ہے یہ کس کے طرف لوٹ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، من المشرکین، من جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، اور المشرکین جو ہے وہ اسم مجرور، جار مجرور. متعلق کس کے ہو جائے گا اب یہ؟ ہاں محذوف خبر کانا کی، شبہ جملہ خبر کہہ لیں کانا کی. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ جو ہے نا پورا اب کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے معطوف ہو جائے گا جو پیچھے جملہ آیا اس کے ابراہیم حنیفن والا. ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح سے ہم اس کو کہیں گے یہ حال ثانی بن گیا، کیونکہ حال اس کو ہم نے حنیفن کو حال بنایا تھا نا. ٹھیک، یہ حال ثانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم ترکیب اس آیت کی بھی کر لی ہے جو اس صفحے پہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 96. اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. لفظی ترجمہ کر لیں، ان بے شک اول پہلا، بیتن گھر، وضع بنایا گیا، رکھا گیا، اٹھایا ہے، ان سب معنوں میں آ جائے گا. للناسی لوگوں کے لیے، للذی لازمن وہ جو، بھی بکتا بکہ نام ہے اس کا، ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کی، مبارکن برکت والا، و ہدن اور ہدایت، للعالمین ٹھیک ہے نا، تمام جان. ترکیب کر لیں اس کی. ان حرف توکید و نصب ہو گیا، اولا جو ہے وہ اسم ان ہوگا اس لیے منصوب ہے اور مضاف ہے. بیتن جو ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہو گیا. وضع فعل ماضی، ٹھیک ہے، اور مجہول کا صیغہ ہے یہ. نائب الفاعل اس کا ہوا کی جو ضمیر ہے اس میں وہ ہو جائے گی، اور جملہ فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کے پھر یہ محلن مجرور ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیت کی جو ہے وہ صفت بن رہی ہے. ٹھیک ہے، للناس جو ہے وہ جار مجرور ہے، متعلق فعل وضع کے ہو جائے گا، اور للذی میں لا جو ہے یہ میں نے ترجمہ کرتے ہوئے لازمن کہا تھا، تو لام کون سا والا ہے؟ یہ تاکید ہے، اور لام المزحلقہ کہیں گے ہم اس کو، کیونکہ انا شروع میں آ گیا تھا اور یہ لام جو ہے وہ اسکڈ ہو کے آگے آ گیا ہے. لام المزحلقہ ہو گیا. الذی اسم موصول ہے اور مبنی ہوگا یہ علی السکون فی محل
رفع خبر انا بن جائے گا یہ، اور جو پورا جملہ ہے انا اپنی اسم اور خبر کے ساتھ مل کے یہ جملہ استنافیہ ہو جائے گا، لا محلہ من الاعراب کہہ لیں گے ہم اس کو۔ بی بکتا یہ جار مجرور ہے، اور یہ متعلق بنے گا معذوف کسی اس کے جو نہیں، صلۃ الموصول ابھی نہیں آیا ہوا ہے نا، اس لیے ہم نے الذی کو اسم موصول کہا تھا، تو صلۃ الموصول نہیں آیا، تو اس لیے صلۃ الموصول کچھ معذوف ہے جو یہاں پہ اس کے متعلق ہو جائے گا۔ یہ مبارکن جو ہے منصوب آ رہا ہے، تو اب یہ کیا بنے گا؟ حال بنے گا، ٹھیک ہے۔ وَہُدًى، تو اب اگین واو حرف عطف ہو گیا، اور ہدن جو ہے یہ معطوف علی مبارکن جو منصوب تھا، اس لیے یہ بھی منصوب ہے، اور اس کو آپ حال ثانی بنا سکتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ للعالمین جار مجرور ہے، متعلق ہو جائے گا معذوف صفت کے جو ہدن کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کی ترکیب کر لی ہے، اور اب ہم ان تمام آیات کا جو ہم نے آج پڑھی ہیں بامحاورہ ترجمہ اور جو تدبر کے جو پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 88 سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا اب یہ پیچھے سے کنیکٹ ہو رہا ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ وہ لعنت میں یعنی کہ پھٹکار اس میں ہوں گے۔ جب بھی ہم نے کہا کہ لعنت کے اوپر بھی وہ ہو سکتا ہے اور جہنم پہ بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ خالدین فیہا جو ہے پھر یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی جس کے اوپر لعنت ہو وہ جہنم میں ہی ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ تو اس لیے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایک منٹ اس کی سلائیڈ ترجمے والی ذرا میں بول لوں، جو بامحاورہ ترجمہ ہے اس کا، تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اگلی آیت ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے گئے وہ کفر میں، ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی، وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے حالت کفر میں تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی، اگرچہ وہ اس کو بدلے میں دے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اچھا اب یہاں پہ دو تین جو پوائنٹ ہیں ابھی تک
ان آیات کے اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. خالدین فیہا میں ہم نے بات کر لی تھی کہ وہ فیہا کی جو ضمیر مؤنث آ رہی ہے وہ لعنت کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور جہنم کے لیے بھی ہو سکتی ہے. کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی؟ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، تو وہ کون لوگ ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ یہ بات سمجھنے والی کہ توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہوگی کہ جنہوں نے کفر کیا. کفر کس کا انکار کیا، یعنی کہ کس کا انکار کیا؟ یہاں پہ اگر اہل کتاب کو دیکھیں تو اللہ کے نبی کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا، اور جو وہ دعوت دے رہے تھے اس کا انکار کیا، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر وہ بڑھتے رہے، نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا، اگر صرف انکار کر کے سائڈ میں جاتے نہیں، ان کے خلاف سازشیں، ہر طرح کی شورشیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے ساری، کس طریقے سے کبھی اندر گھس کر کے ان سے سوال الٹے سیدھے کر کے کسی طریقے سے ان کو نیچا کیا جائے، کبھی حملہ کر کے، کبھی کچھ اور. وہ ساری طریقے مطلب وہ بڑھتے گئے، صرف انکار کر کے نہیں، اور مزید مخالفت میں بڑھتے بڑھتے چلے گئے. تو سمت دادو والی جو بات ہے. اور اس کے بعد اب ایک یونیورسل جو رول ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، جب بھی کوئی توبہ کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، اور خوب توبہ قبول کرنا. مگر یہاں بات ہو رہی ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر وہ شخص جو بہت کھلم کھلا انکار کرے گا اور پھر اس میں بڑھتا چلا جائے گا، تو آخری وقت میں اگر وہ صرف زبان سے توبہ کی بات کر دے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. فرعون کا ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے نبی کی مخالفت کی، ان کے اوپر لشکر کشی کی، ظلم ساری سب کچھ کرتا رہا. آخر میں جا کر کے جب اسے موت سامنے دیکھی تو اس نے کہا جی میں توبہ کر رہا ہوں، تو اس وقت توبہ پھر قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ والی بات ہے، یہ سمجھنے والی کہ جو بھی مخالفت میں اتنا بڑھتا چلا جائے گا، آخری وقت میں دیکھ کر کے توبہ اگر کر رہا ہوگا تو وہ قبول نہیں ہوگی. یہاں پہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو آیات ہے نا، ہم نے کیونکہ QC6 جیسے ہی شروع کیا تھا تو شروع میں ہم نے دوسرے پارے کی شروع کی آیات پڑھی تھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 سے 162 تک اگر آپ دیکھیں تو کافی حد تک مماثلت ہے یہ آیت نمبر 88 اور 89 کے ساتھ. جی وہ اگر آپ کہیں تو میں یہاں پہ ڈسپلے کر دیتا ہوں ان آیات کو. تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں ورڈس بھی تقریباً سیم آ رہے ہیں اور وہی بات آ رہی ہے. پیچھے سے دیکھ لیں الا الذین تابوا واصلحوا. اب یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حق کو چھپا رہے تھے، وہی بنی اسرائیل کی بات تھی، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا ان الذین یکتمون، یکتمون ما انزلنا، تو ان کے پاس جو یہ گواہیاں آئی ہوئی تھیں کہ یہ سچے نبی ہیں اور اس کے بعد آنا ہے انہوں نے، وہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں تھی مگر اس کو وہ چھپا رہے تھے. تو وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان کے اوپر لعنت کی بات ہو گئی. پھر سوائے اب کون لوگ بچ رہے ہیں؟ الا الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، وبینوا، اور بیان بھی کر دیا کس چیز کو؟ جو پہلے چھپا رہے تھے. تو ہاں، تو پھر ان کے لیے جو ہے نا کیا ہے؟ فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ان الذین، اب یہاں پر وہی والی بات آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو آگے بات سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا نا توبہ قبول نہیں ہوگی ان کی، اب یہاں پہ بات آ رہی ان الذین کفروا وماتوا. ہاں، اس حال میں کہ وہ موت آ گئی، اس حال میں کہ وہ انکار کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، سیم ورڈ آ گئے ہیں. اور پھر یہاں پہ بھی خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ مہلت دیے جائیں گے نہ عذاب میں کمی ہو جائے گی اس کی. تو یہ میں نے کہا کہ یہ ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس طرح ہم کہتے ہیں تذکیر جو ہوتی ہے نا کہ وہ بار بار جو ہے وہ نصیحت کرنا، تو یہ بنی اسرائیل کے لیے جو بات ہوئی تھی ہمارے لیے بھی اس کے اندر یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کو ماننے میں، ان کے احکامات کو ماننے میں جو خاص طور سے قرآن کی آیات کلیئر قسم کی ہیں انکار کرتا ہے، جو ہاں، اور پھر ایمان کے بعد اگر وہ لوٹ جاتا ہے کفر کی طرف تو پھر اس کے لیے بھی یہی والی ساری آیتیں جو ہے نا یہ وعید ہے. چلیں
تو اب ہم اگلی آیات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لن تنالوا البر. اچھا یہاں پہ اس وقت میں نے جو بات کی تھی کہ بر والی، اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہو گیا. اسٹک کریں ہیں، ہاں کچھ کرنا پڑے گا اس کو ایسے. ہاں ایک نہیں نہیں، وہ ابھی وہ انیکٹیو ہوا ہوا ہے نا اصل میں، یہ چکر ہے. دیکھیں نا انیکٹیو ہوا ہوا ہے، چیک کر لیتے ہیں. چلیں آگے. وہ ہینگ کر گیا تھوڑی دیر کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے. یہ وہ والا ترجمہ ہوا ہے نیکی والا. ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں. ہاں جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو. حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. تو جس طرح میں نے وہاں پہ دکھایا تھا نا کہ البر کی جو تحقیق تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرمانبرداری اور جو ایلیجینس ہے وفاداری، ٹھیک ہے نا، ہاں وہ والی شرط. تو رب کے ساتھ وفاداری کی شرط کیا ہے؟ انفاق اور محبوب مال کا انفاق. یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ ویسے جنرلی انفاق فی سبیل اللہ پھر کہاں خرچ کریں، سورۃ البقرہ میں ہم ساری چیز پڑھ چکے ہیں کیا خرچ کرنا ہے یہ وہ. یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا رب کے ساتھ وفاداری کی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ اپنے محبوب مال کا ہم خرچ کریں اس کی راہ میں. اب اس کے بعد پھر دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے یہاں پہ. وہ کیا ہے؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے مگر جو یعقوب علیہ السلام نے، کیوں اسرائیل ان کا لقب تھا نا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا اس سے قبل کے تورات اترے. آپ کہہ دیں کہ تم تورات لاؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. تو ہوا یہ تھا کہ کسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، انہوں نے اس کو حرام کر لیا اور پھر وہ دین کا حصہ سمجھ لگے. اور یہ بات ہم قرآن میں دوسری جگہ پڑھتے ہیں کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے. یہ دونوں چیزیں جو نا اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہ شریعت سازی ہوتی ہے. اگر کوئی اور یہ کام کرے تو پھر وہ شریعت سازی میں شریک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر ہم کسی کی اور کے حق میں مان لیں کہ کوئی چیز وہ حلال کر سکتا ہے کوئی چیز حرام کر سکتا ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق. تو یہاں پہ جو کہا گیا اگر تم سچے ہو واقعی ہے تو پھر تورات لے آؤ، اس میں کوئی آیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا. ایسے اونٹ کا دودھ تھا، گوشت، خرگوش وغیرہ اس طرح. بعد میں پھر انہوں نے کیا کیا، اب آج آپ تورات نکالیں، ان کی بائبل نکالیں، اس میں مل جائے گے یہ دو جملے کہ جی وہ جس کے وہ ڈیوائیڈڈ ہوف ہیں اور وہ اس طرح اور ہاں مطلب اونٹ اور خرگوش کو بعد میں انہوں نے تعریف کر دی. اب کر دی ہے، اس وقت نہیں تھی، کیونکہ اگر ہوتی تو فوراً لے آتے کہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک ثبوت ہے کہ جو تورات کے اندر تحریف بنی اسرائیل کرتے رہے وہ قرآن نازل ہونے کے بعد بھی کرتے رہے ہیں. تو اس لیے آج جو بائبل ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو حلال حرام میں. چلیں تو تمام کھانے حلال تھے مگر جو
یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پہ حرام کر لیا تھا، اس سے قبل کے تورات اترے. آپ کہہ دیں کہ تم تورات لاؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. تو جب تورات نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر تو اس شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی حرام، مگر انہوں نے روایات کی بنیاد پہ حرام کر لیا تھا. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. پھر جو کوئی اللہ پر اس کے بعد جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں. قل صدق اللہ، آپ کہہ دیں اللہ نے سچ فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اب تم ابراہیم حنیف یعنی کہ یکسو یا ایک کے ہو جانے والے کے دین کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اب جو آخری آیت ہے اس کی، اس کو دیکھ لیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے لازماً وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت. تو اس کے اندر دو جو پوائنٹس ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک تو بکہ کیا ہے، تو بکہ جو ہے وہ ہاں مکہ ہے. اصل میں اس کا جو نام تھا وہ بکہ ہی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کیونکہ عراق سے ہجرت کر کے حجاز آئے تھے تو عراق میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ ہیبریو کی ہی کوئی پرانی والی قسم ہوگی. اس میں بک جو ہے وہ یہ ورڈ شہر کے لیے کہتے ہیں، جیسے بال بک آج بھی اس نام سے وہ سٹی آتا ہے کہ بال کا شہر. ایک دو اور بھی مثالیں ہیں اس کی. تو بکہ کو انہوں نے جب چینج ہوا تو یہ عربوں کے یہاں تو مکہ ہو گیا، اور ان لوگوں نے چینج کر کے اس کو بقا کر دیا. بقا رونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہ دیواریں گریا جو انہوں نے بنائی، انہوں نے کہا وادی بقا بنا دیا اس کو، بکہ کو یہودیوں نے. تو اب وہ اس کو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں نہیں بنایا تھا گھر. تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس کو ہم سمجھ لیں کہ جو تورات میں جس گھر کا ذکر ہے بیت تو ایل، کیونکہ ایل یا ایلا الہم ایلی یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے تھے ہیبریو وغیرہ دوسری زبانیں ایرامائک لینگویجز وغیرہ کے اندر. تو آج بھی تورات میں جو لکھا ہوا ہے ابراہیم اسلام نے جو گھر بنایا تھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں بنایا تھا بیت المقدس. جبکہ اس کی تعمیر کب ہوئی ہے؟ اس کی تعمیر تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پھر ہوئی ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر تعمیر کیا تھا وہ حجاز میں ہی تھا. اچھا قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جی وہ بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اس کا مطلب بنیادیں پہلے سے موجود تھیں. اس کی کچھ روایات آتی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا سب سے پہلے. انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کھڑا کیا. ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں وہ، حالانکہ حجاز کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے آج بھی. بائبل کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام ادھر گئے تھے، مگر وہ گھر نہیں مانتے ہیں کہ مکہ میں بیت اللہ جو ہے وہ انہوں نے بنایا تھا. تو یہ بات میں نے کہا تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں کہ مکہ، اچھا مکہ کا ورڈ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. مکہ دونوں ورڈ استعمال ہوئے ہیں، مکہ بھی ہوا ہے بکہ بھی ہوا ہے. یہاں پہ بکہ اس لیے ہوا ہے کہ یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو ورڈ تھا وہ بھی ابراہیم اسلام نے یہ نام دیا تھا اس کو، اور وہ نام یہاں سے لے کے گئے تھے، یہ حجاز کا نام نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کو عرب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں غیر عرب والا سمجھتے ہیں، اسی لیے تنوین نہیں لیتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ غیر منصرف جو شہروں کے نام ہیں وہ غیر عرب والے نا، تو یہ اس لیے بھی انہوں نے وہی رکھا اس کو. ٹھیک ہوگی. تو بس یہ پوائنٹس تھے آج کی آیت کے. تو یہاں پہ ہم لیسن اپنا ختم کر لیتے ہیں. اگلے ہفتے کی آیات نوٹ کر لیں. آیت نمبر 97 سے لے کر کے 103 یعنی کہ 97 سے آیت نمبر 97 سے لے کر کے اور 103 تک ہوں گی. تو یہ پھر آپ لوگ کوآرڈینیٹ کر لیے گا کون کرے گا، کیونکہ آج جو لوگ نہیں ہیں ان سے بھی میرا خیال ہے رابطہ کر کے تو پھر ڈیسائیڈ کر کے مجھے
بتا دیجیے گا تاکہ ہم تیاری اس حساب سے کر کے آ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ.